پروگرام میں خوش آمدید فوزی صاحب کنٹینیو. تو پھر خان صاحب کی اسکیم کے بارے میں جو ابھی مکمل نہیں ہے وی مسٹ ایڈ, جب یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا دفاع کیا ہے؟ پہلے دیکھیے سیدھی سی سمپل سی بات یہ ہے کہ دفاع کرنے کی کوئی ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے. ہم ایک پروگرامز لا رہے ہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے صرف ایک آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے. آپ جیسے لوگ ہیں, تھنکرز ہیں, خیر خواہ پاکستان میں, وہ ہمیں ایڈوائز کریں گے. جو غلط چیز ہوگی, جو نہیں ورکیبل ہوگی, ہم نکال لیں گے. مگر یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ ہم ہر وہ پروگرام لائیں گے جو آپ کے نزدیک اور دوسرے لوگوں کے نزدیک ہے کہ ورکیبل نہیں ہے, کیونکہ انشاءاللہ وہی چینج ہے, وہی تبدیلی لوگوں کو چاہیے. بار بار ان کو ووٹ دیتے ہیں. جمشید دستی بینگ اے کیس ان پوائنٹ, گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں از another case in point, وہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں. نہیں مگر اب الیکشن میں پتہ چلے گا نا. کبھی فیئر الیکشن, کس فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے 4.5 کروڑ ووٹ کہہ دیا کہ یہ بوگس ووٹس تھا, اس کو ہم فیئر کہہ رہے ہیں. ہم اس الیکشن اور پارلیمنٹ کو فیئر کہہ رہے ہیں جس میں آدھے سے زیادہ فیک ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے. اب کس چیز کو فیئر کہہ رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو فیئر مان رہے ہیں جو این آر او کٹا کے آئے ہیں, جن کے سوئس بینک اکاؤنٹ سے ملک کے باہر پیسہ سٹیش ہوا ہے, پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت. ہم اس پارلیمنٹ کو فیئر کہہ رہے ہیں جن کی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو روز کنٹیمپٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کا. آپ کس چیز کو فیئر کہہ رہے ہیں طلعت؟ میں تو فیئر نہیں کہہ رہی. اچھا آپ یہ جی دیکھو یہ ایسی گفتگو ہے جو ہم میرے خیال میں کوئی 14 سال سے سن رہے ہیں, اور یہ وہی کیسز ہیں جن کا محترمہ بھی ذکر بھی کر رہی ہیں, جس کو ہم 12-14 سال سے فیس کر رہے ہیں. آج تک یہ کیس ثابت نہیں ہو سکے, اور ان کیسز کی وجہ سے ججوں کو ریزائن کرنا پڑا. ان کیسز کی وجہ سے کیسٹ بازار میں آئی. ان کیسز کا ہی ذکر سن کے یہ قوم تھک گئی ہے. آپ صفائی کرا لینا ان کیسز کی. نئے کیسز کا ذکر کرتے ہیں, یا تو یہ نئے کیسز کا ذکر کریں, بے شک کریں, ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے. عمران اگر طلعت اس ڈاکومنٹ کو اگر آپ دیکھیں نا, جس طرح یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی, بلایا گیا تھا وہاں پہ, بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پہلی دفعہ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ آیا. اس سے پہلے کرٹیسزم ان کی پارٹی پہ ہوتا ہے کہ جی فارن پالیسی پہ کچھ پتہ نہیں, کچھ نئی چیز نہیں آئی, کوئی اکانومی کچھ اسٹیٹمنٹ زیادہ ہے اور باقاعدہ ڈاکومنٹ. یہ پہلی دفعہ ڈاکومنٹ آیا اور جس انداز سے پریزنٹیشن ہوئی, 4 سوالوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل بھاگ گئے. اس کے بعد کہنے کہ جی تیار نہیں, انکمپلیٹ ہے, تو بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ کریں گے. اتنی محنت کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ بنایا تو ساری چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے تھی. بھائی بھاگ کے تو کہیں نہیں گئے, کہاں کوئی چوری کی تھی. ہم نے ایک اپنا آئیڈیا دیکھیں نا, آپ نے کہا تھا کہ جی 3 مہینے میں ہم ریونیو بڑھا دیں گے, 3 مہینے میں دہشت گردی کی جنگ ختم کر دیں گے, تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. لیکن سوال کا یہ کہ متبادل کیا ہے؟ متبادل تو پھر یہی ہے. میری بات نامکمل رہ گئی تھی, شام بھائی بول گئے, میں خاموش ہو گیا. تو یہ گفتگو یقیناً حکومتوں سے لوگوں کو گلے ہوتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں, پرفارمنس پہ بھی شکایت ہوتی ہے. مسلم لیگ نون بھی گورنمنٹ میں ہے, پیپل پارٹی بھی گورنمنٹ میں, لوگ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہیں. بہت سارے مسائل ہیں اس میں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں لائیو میں لوگوں کی ایک امید بندی تھی کہ ایک تیسری لیڈرشپ آ گئی ہے, لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. لیکن بغیر گورنمنٹ میں آئے ہوئے, بغیر الیکشن میں گئے ہوئے, جتنی جلدی یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا. میں آج کا جو انہوں نے پیپر دیا ہے, یار اس سے بہتر تھا کہ وہ نقوی کا جنرل نقوی کا پیپر لگا کے سامنے رکھ دیتے. اس سے وہ زیادہ کمپریہنسو تھا جو مشرف صاحب نے لاگو کیا تھا. پیپر نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. اگر اپنے آپ میں اہلیت نہیں ہے تو پیپر نکالتے سامنے رکھ دیتے. لیکن اس کے بعد اس سے پہلے نکالا تو صحیح, پیپر نکالا تو صحیح. یہ پیپر پہلے بھی موجود ہیں. آپ کی حکومت نے تو لوکل باڈیز کو, جو گراس روٹ ڈیموکریسیز کا آپ اتنا نام لیتے ہیں, اس کو جس طریقے سے آپ نے رد کیا ہے. آپ کا تو نظام کیا, نظام ہے ہی نہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہے, ماروسی سیاست پہ چل رہی ہے ان کی پارٹی. مطلب اللہ رحم کرے اور جنت میں جگہ دے جتنے سارے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو اپنی لیڈر کا قاتل آج تک پکڑ نہیں سکے. یہ قوم کے لیے کیا کر سکتے؟ میرا خیال میں جس کے سہارے پہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے. تھوڑا سا آپ ہاتھ ہلکا رکھیں, پھر مجھے بھی کچھ کہنا پڑے گا جو میں نہیں کہنا چاہتا. بہتر یہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم میں بہت سارے کمزوریاں ہیں, لیکن لوگ قوم توقع بھی کر رہی تھی, اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ اسی اپنا مروسی سیاست کے لوگ جو ادھر ہم سے بھاگ کر مشرف کے پاس گئے تھے, نون سے بھاگ کر مشرف کے پاس گئے. کپتان ٹھیک ہونا جی تو کمزور کھلاڑی بھی ٹھیک کھیلتا ہے. مولانا صاحب کپتان ٹھیک ہو تو کمزور کھلاڑی, پرانا کھلاڑی ٹھیک کھیلتا ہے. دیکھو سر, کپتان جو مرضی ہے کر لے, آپ کا لیفٹ رائٹ ونگ اگر کام نہیں کرتا وہ جو, تو پھر آپ گول, آپ کو ٹیم چاہیے
انرجیٹک ہو, ینگسٹر ہو, نیا آئیڈیاز ہو جس کی بات کرتے ہیں, یا تو بات وہ کریں جو جس پہ کوئی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. بات تو کرتے ہیں چینج کی, بات تو کرتے ہیں نئے آئیڈیاز کی, اور کھلاڑی وہ پرانی بوتل نئی شراب والا قصہ بہت پرانا ہو گیا ہے. یہ وہی بوتل ہے جس میں یہ پرانی شراب ڈال کر نہیں, ہم بوتل نہیں ہیں, بوتلیں آپ کے پاس ہیں ساری, ہم لوگوں کے پاس بوتلیں نہیں ہیں, ہم بوتلوں کو پہچانتے ہیں. طلعت میں تو صرف اتنا جانتی ہوں, ان کو ماشاءاللہ ذمہ وار آدمی ہے اور بہت سینئر لیڈر ہے اور شریف آدمی ہے. آئی ایم شیور کہ یہ بات کر رہے ہیں. ان کی اپنی حکومت میں دیکھیں کہ انہوں نے مشرف کے تمام جو ان کے فائنانس مینیجرز تھے ان کو انہوں نے ٹرائی کیا. ان کی اپنی فورن منسٹر جو ہے وہ مشرف صاحب کی. ان کی تو اپنی جتنی ان کی ایلائز ہیں وہ تمام جماعتیں جو مشرف صاحب کے ساتھ اگر پاکستان میں آج کوئی اپوزیشن ہے صرف تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور بہت پاورفل لوگوں سے مقابلہ ہے مگر ڈٹی ہوئی ہے, اس لیے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے بیچارے ورکرز, میں اس بات پہ کہہ دوں اللہ نہ کرے ہم بیچارے نہیں ہیں بھائی, ہمارے پیچھے تو دنیا چل رہی ہے. بغیر جھنڈے کے لوگ عمران خان کے لیے دروازے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے وزیر جھنڈے لگا کے بھی گزرتے ہیں تو عوام کہتی ہے دیکھو چور گیا, بددعا دیتے ہیں لوگ کیونکہ خودکشیاں ہو رہی ہیں آج پاکستان میں. آپ اپنی ریسپانسبلٹیز ادا کریں. فوزیہ, بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ان کا آپ کمپیریزن کریں, ان پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے. گورننس بے شمار چیزیں ہیں جو مطلب نہیں کر پائے, اور چاہے ڈیفینڈ کرنا چاہیں نہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے. اب جس انداز سے پی ٹی آئی میں لیڈرشپ ابھری ہے, لوگوں کی توقعات تھیں, اور یہ دیکھیں کرٹیسزم ہر جگہ ہوتا ہے. آپ لوگ نہیں ڈیفینڈ کر پائے کہ جی 15 سال تک عمران خان کہتے رہے کہ جی میں ٹرن کوٹ نہیں لوں گا, اب آپ نے لینا شروع کر دیا, الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے, تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ عمر چیمہ جو توقعات ہیں پی ٹی آئی سے حالات کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کی وجہ سے توقعات لوگ آپ کو ایک ہائر سٹینڈرڈ کے اوپر اسیس کر رہے ہیں, تو آپ کو اس معیار کے اوپر ڈیلیور کرنا ہے. ان کے معیار پر ڈیلیور کرنا تو فرق نہیں ہوگا. اور طلعت میں آپ کو بتاؤں مگر لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں, میں ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتی ہوں. دیکھیں طلعت, آج جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف تو حکومت میں نہیں ہے, ہمارے آگے تو بہت سٹرگل ہے, بقول آپ کے بقول ان کے. ماشاءاللہ اتنے یہ لوگ ماہر لوگ بیٹھے ہیں, دولتوں کا کھیل ہے, کھلا پیسہ ہے لٹانے کے لیے, کبھی لیپ ٹاپ ہے, کبھی بے نظیر انکم سپورٹ ہے, کھلا کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس نہیں طلعت آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف اب چلے جائیں گے, ادھر نہ جائیے. اچھا چلیے, دیکھیں جتنے لوگ طلعت ہماری جماعت میں آئے بھی ہیں, اگر دوسری جماعت کو چھوڑ کے, تو یہ وہ لوگ ہیں یہ دوسری جماعتوں میں جا سکتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تو نواز شریف واپس آپ اس پہ آئے کہ مگر وہ ہمارے پاس آئے maybe because he wants to do something good. آپ کو اس معیار پر پورا اترنا ہے جو آپ کی اپنی باتوں اور اپنے وعدوں نے بنایا ہوا ہے. بے شک, اور اتریں گے. وہ سکیمز لے کے آنی ہے جو قابل عمل ہیں. ویسے تو امید تو بڑی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن ان سکیمز کی وجہ سے لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ان کو سوچ سمجھ کے لانچ کیجئے. یو ہیڈ اے پوائنٹ, ذرا ان کو سر میں ایک جملے میں کہوں گا, انہوں نے کہا کہ مشرف کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, بہت بری بات ہے, اسی لیے کہا ہے نا. تو پھر آپ تو کم از کم یہ نہ کرتے. میں نے تو نہیں کہا بری بات ہے, میں نے کہا آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے. نہیں, آپ تو کم از کم یہ نہ کرتے. اگر کوئی اچھا کام آج کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے. اگر آپ چینج لانا ہی چاہ رہے تھے تو یقیناً آپ کے پاس چینج لیڈرشپ سے آتی ہے. آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ صحیح نہیں ہے. لیڈرشپ سے آتی ہے تو کیوں بدنامی زبانہ لوگوں کو لے رہے ہیں آپ؟ نہیں تو لیڈرشپ سے چینج آتی ہے. ذرا واپس اس کے اوپر ہے. اچھا, بطور صحافی جب آپ یہ تمام سکیم جو عمران خان صاحب نے انفولڈ کرنی شروع کی ہیں, میں نعروں کی حد تک نہیں جاتا, وہ نعروں کے اندر آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, تو آپ کی توقع کیا ہے تاکہ پتہ تو چلے نا کہ بطور صحافی جس نے یہ تمام انفارمیشن آگے لوگوں تک پہنچانی ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, بتائیے. دیکھیں تھرو آؤٹ بریفنگ انٹینشنز بہت اچھی ہیں. عمران خان کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت اچھی ہے, کرپشن نہیں کی, ذاتی طور پہ ایماندار آدمی ہے, ریکارڈ بڑا کلین ہے ان کا. لیکن لوگ سوال پوچھتے ہیں نا بار بار, دو چیزیں پوچھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی 15 سال تک آپ نے کہا کہ جی ہم پرانے لوگوں کو پرانی پارٹیوں میں جو لوگ سرو کرتے ہیں ہم کو نہیں لیں گے. عمر چیمہ ساری عمر اس نے آپ کے ساتھ کام کیا, انفارمیشن سیکرٹری, آپ نے آل آف اے سڈن اٹھایا, شفقت صاحب کو لا کے بٹھا دیا. بیوروکریٹ ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر بھی رہے. لوگ اس طرح باقی لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. جب آپ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ جاتے ہیں, ایک سوال یہ ہوگا, لیکن آپ کو جو سکیمز ان کی طرف سے آنی ہے اس میں کیا چیز چاہیے بطور صحافی؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے سارا پلان بنایا نا, جس کے لیے پیسہ چاہیے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آئے گا. ایک دوسرا یہ کہ یہ نظام جو ہے جس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کے لیے جب تک کنسنسس نہیں ہوگا پولیٹیکل لوگوں میں کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا.